वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में जो तेज़ी से फैल रहा है कोरोना वायरस, और उसी के तनाजुर के अंदर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, उनकी हिफाजत किस तरह करनी है। अब जो कोरोना के मरीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उनकी तादाद 22,000 से बढ़ चुकी है, और दूसरी तरफ 500 से ज़्यादा जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी ख़बर आ रही है कि वो 500 से ज़ायद जो हैं वो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और इसकी बुनियादी वजह कहा यह जा रहा है कि कमी है उस पीपीई की, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की। या तो वो मौजूद नहीं है उस तादाद में जिसकी हमें ज़रूरत है, या फिर वो सिरे से ही गायब है। इस इशू से निपटने के लिए जब ये सारा मसला शुरू हुआ और पाकिस्तान के अंदर केसेस आए, तो पहले हुकूमत ने ये सारा जो मटेरियल था, चाहे N95 मास्क हो या पीपीई हो, इस सब को इंपोर्ट किया। मगर अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो है वो N95 मास्क जो है वो लोकली ही प्रोड्यूस करेगा, और इसके साथ साथ जो पीपीई है इसकी भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जल्द ही शुरू की जाएगी। और साथ में बात हो रही है वेंटिलेटर्स की भी। ये सारा वो इक्विपमेंट है जिसकी हमें अशद ज़रूरत है और रहेगी आने वाले दिनों में, जैसे कि इस पेंडेमिक के साथ, कोरोना वायरस के साथ हम निपटेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत के सामने और भी बहुत चैलेंजेस हैं, यानी कि जो लॉकडाउन है इसको कितनी देर और मज़ीद चलाना है, इसमें नरमी करनी है तो कितनी करनी है, और कारोबार अगर खोलना है तो किस तरह से खोलना है। और क्या फिर इसके बाद ये भी बात हो रही है कि जब लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की जाएगी, कारोबार को खोला जाएगा, तो मास्क की जो ज़रूरत है वो मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ बहस ये भी हो रही है कि अगर ज़िंदगी जो है गोज़ बैक टू नॉर्मल एज़ इट कैन बी, तो मास्क जो हैं इनको शायद अब मैंडेटोरी कर दिया जाए कि जो भी पब्लिक में निकले वो मास्क पहन के निकले। अब साथ में अपोजिशन के ताल्लुकात हैं, नेशनल असम्बली का जो इजलास है वो होने वाला है, किस तरह होगा, वहाँ कैसे हिफाजती तदाबीर ली जाएंगी, इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। ये वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हैं। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपकी जो मिनिस्ट्री है उसने बहुत तेज़ी से काम किया है, एंड इट्स बीन एट द फोर फ्रंट। ये सारा जो इस वक्त नई ज़रूरियात हैं, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, मास्क हो या पीपीई हो, आपकी मिनिस्ट्री ने, सर हमें तफसील से बताइएगा कि एग्जैक्टली क्या रोल प्ले किया है इसके अंदर। आपने क्या इंडस्ट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया है? व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन योर मिनिस्ट्री अप टू? जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए, जब 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में कोरोना का आया था, तो आपको याद होगा कि विद इन अ वीक हमारे यहाँ तो हैंड सैनिटाइजर भी खत्म हो गए थे, और हमें पता चला कि हम अपने डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान नहीं बना रहा। तो अभी जब बाद में जब हमने यहाँ अपनी मिनिस्ट्री में PCSIR में हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, क्योंकि जो फिगर्स थी, जो एथेनॉल है वो बेसिक इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है डिसइंफेक्टेंट्स का, और पाकिस्तान एक मेजर एक्सपोर्टर है एथेनॉल का। तो मैंने ये सोचा कि ये कोई वजह नहीं है कि हम क्यों नहीं बना रहे। तो फिर खैर हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, फिर हमारे साथ डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो हमारे साथ आके मिला, और हमने फिर जो पाकिस्तान के अंदर जो काम हुआ वो इतना जबरदस्त हुआ कि अब हम ना सिर्फ पाकिस्तान में हमने जरूरत पूरी की, बल्कि कल आपने देखा होगा कि काबीना ने अब एक्सपोर्ट की भी इजाजत दे दी है। तो इंशाल्लाह फ्रॉम दिस वीक पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ डिसइंफेक्टेंट जो पाकिस्तान से। इसके बाद जो दूसरी मसला जिससे आपने अपने इब्तिदाइये में जिक्र किया वो था पीपीईज का। हमारी बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको इसके में अपना शामिल किया अपने साथ, और हमने उन्हें कहा कि आप ये पीपीईज बनाएं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो 76% मर्चेंडाइज है जो कोविड से रिलेटेड वो पाकिस्तान में अब हम खुद बना रहे हैं। N95 मास्क जो है वो हमने अपना अब बना लिया, और हमें ये कॉस्ट करेगा, जो बाहर से हम मंगाते हैं वो तकरीबन $7 का पड़ता है, ये हमें तकरीबन $1 से कम रुपए में पड़ रहा है। एक्चुअली बिटवीन 80 to 90 रुपीज पड़ रहा है। बाहर से हम मंगाते हैं तो हमें 1300 रुपये का पड़ता है, तो बहुत फर्क है कीमत में।
یہ N95 ماسک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ہفتوں میں مجھے امید ہے کہ ہماری پروڈکشن میں آ جائے گا. باقی جو پی پی کٹس ہیں وہ ساری ہم پہلے ہی ماس پروڈکشن میں بنا رہے ہیں, اور پرسوں ہماری میٹنگ ہے کامرس کے ساتھ اور انڈسٹریز کے ساتھ, اور ہم انشاءاللہ اس کی بھی ایکسپورٹ کی بھی پرمیشن لے لیں گے. تیسرا جو جی چودھری صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, پر یہ پوچھنا تھا کہ یہ اب جیسے N95 تو یہ بھی کیا جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے, آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, اور از اٹ سم ادر انڈسٹری جس کو آپ نے اپنے پروڈکشن کے لیے استعمال کیا ہے؟ اس کے لیے یہ جو N95 ماسک ہے نا, یہ ایکچولی تھوڑی اسپیشلائز انڈسٹری ہے, بیکاز دس از یہ N95 میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مطلب کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری جیسے لیبارٹریز ہیں ان میں مشینیں لگی ہوئی ہیں, وہ مشینوں کے اوپر فیبرک لگا کے ان پہ پارٹیکل تھرو کیے جاتے ہیں. تو جو فیبرک جو ہے 95% پارٹیکلز کو روکتا ہے, اس کو آپ 95 اس کو چائنا میں CN95 کہتے ہیں, امریکہ میں N95 کہتے ہیں. ہمارا ارادہ ہے اس کو PK95 کہنے کا. تو یہ وہ ماسک جو ہے اٹس اے بٹ اسپیشلائزڈ تھنگ, کیونکہ یہ ڈاکٹرز پہنتے ہیں اور وہ فرنٹ لائن کے اوپر ہوتے ہیں جو پہنتے ہیں. باقی جو ماسک ہیں اور پی پی کٹس ہیں جس طرح ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, وہ ساری کی ساری ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہی بنا رہی ہے. یہ تھوڑا اسپیشلائزڈ ہوگا, بٹ وی آر لوکنگ ایٹ آپشنز کے ہاؤ کین وی ورک ود. تیسرا لیکن جو امپورٹنٹ آسپیکٹ تھا جس کی طرف آپ نے خود بھی اشارہ کیا, وہ تھا ہمارا انجینئرنگ پارٹ. ہم آبویسلی پاکستان میں تو ہم ڈاکٹرز میں اسٹیتھوسکوپ بھی نہیں بناتے, ہم تو بلڈ پریشر کی مشین بھی نہیں بناتے, تو اس میں آپ وینٹیلیٹرز چاہیے تھے. اور مجھے بڑی خوشی ہے, آئی ایم سو پراؤڈ آف پاکستانی انجینئرز, ٹیکنیشینز اینڈ ڈیزائنرز کہ انہوں نے ود ان 1 month ہمیں 58 ڈیزائن بھیجے وینٹیلیٹر کے. اب ہمارے 7 ڈیزائن جو ہیں وہ ہمارے فائنل اپروو ہوئے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان 10 days ٹائم ہمیں جو لائسنسنگ ریکوائرمنٹ ہے ڈریپ کی وہ مل جائے گی. اور اس میں جو تمام ہمارا جو ڈیزائن ہے, جو ہمارا اکوپمنٹ ہے, وہ یورپین اسٹینڈرڈ کے اوپر ہے, اور ہم آکسیجنیٹر بھی پاکستان میں اب خود بنا پائیں گے اور وینٹیلیٹرز بھی ہم خود بنا پائیں گے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ بہت جب یہ اسپیشلی COVID-19 جب ہوا تو ساری دنیا سے کمپلینٹس آئی, اور کچھ پاکستان کے اندر بھی بات ہوئی کہ جی ہم نے فلانے ماسک منگوائے یا PPE منگوایا تو وہ کوالٹی ان کی ٹھیک نہیں تھی, کبھی کوئی ٹیسٹنگ کٹس کا مسئلہ تھا. اب آبویسلی جب آپ یہ سب چیزیں یہاں پروڈیوس کریں گے تو بہت ضرورت ہوگی اور ذمہ داری بھی ہوگی کہ کوالٹی کو کنٹرول کریں. اس کے لیے سر آپ کیا کریں گے؟ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس میں ہم نے ایکچولی جو ہم نے جو اسٹینڈرڈ سب سے پہلے تو جو کریٹ کیے ہیں وہ ہم نے ایگزیکٹلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز رکھے ہیں, یا ہمارے FDA اسٹینڈرڈز ہیں یا ہمارے یورپی یونین اسٹینڈرڈز ہیں. ہم نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اب جو انفورسمنٹ اسٹینڈرڈز کی وہ آپ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل اور ڈیپ یہ مل کے جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی پروڈکشن پاکستان سے ہوں گی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی ہوں. بالکل صحیح. اور چودھری صاحب اب تھوڑی سی ہم اگر بات کر لیں سیاست کی بھی, تو یہ بتائیے گا کہ اب پارلیمنٹ کا سیشن فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہوگا, ادھر کس طرح حکومت انشور کرے گی کہ سوشل ڈسٹنسنگ بھی ہو اور احتیاطی تدابیر اور کون سی استعمال ہوں گی تاکہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہو جائے, مگر جو ایک کہتے ہیں نا کہ سیاستدانوں کی طرف سے جو پیغام جائے باقی عوام کو, وہ یہی ہو کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بہت اہم ہے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. اس میں پہلے تو مجھے افسوس ہے کہ یہ سیشن ورچوئل سیشن ہونا چاہیے تھا, اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز میں اور کلاس میں ابھی اس طرح کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا تھوڑا سا کہہ لیجیے کہ تھوڑا سا شائع ہیں ہم. ادروائز چودھری صاحب معاف کریے گا, کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو آپ کی بات کاٹ کے پوچھنے لگی ہوں کہ وہ ان کی طرف سے ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ جی اتنے زیادہ لوگوں کا ورچوئل اجلاس کیسے ہوگا, تو ڈیڈ یو ہیو سم اسپیشل وے ان مائنڈ کہ کس طرح آپ کرتے اتنے 100 ممبرز کا اجلاس ورچولی؟ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اگر آپ خود ابھی تو اگر آپ میں نے ابھی 2 ہفتے پہلے
ہم نے یونیسکو کے تحت انٹرنیشنل سائنس منسٹرز کانفرنس اٹینڈ کی. اس میں 193 پارٹیسپینٹس تھے اور بہت زبردست تھا. ہم نے تو بلکہ آفر کیا تھا اسپیکر صاحب کو کہ اگر آپ ہمیں ذمہ داری دیتے ہیں تو ہم آپ کو ایک پارلیمنٹ کے لیے اسپیسیفک سافٹ ویئر بنا دیتے ہیں جہاں پر کہ تمام تو سیکیور ہوگا, پاکستان کے اندر سرور ہوگا, اور دوسرا یہ کہ اس میں تو بڑا اچھا موقع مل جاتا تمام لوگوں کو اپنی بات کہنے کا. آپ کی کوشچن آنسر سیشن کے لیے آپ کو ویٹ نہ کرنا پڑتا, وہ مستقل آپ اپڈیٹ ہوتے رہتے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بڑا زبردست موقع ہے کہ ہم ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرا سکیں اپنی گورنمنٹ میں. اور لیکن یہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی وہ ساری پرانے سیاستدانوں پہ انہوں نے بنا دی اور وہ اس کے اوپر ہی راضی ہو گئے کہ ہم بس آپس میں مل بیٹھیں گے. اور اس میں کون جائے گا, کس کو ہر علاقے سے لوگ آ رہے ہیں, اس میں بڑا جانا بڑا مشکل ہے اور بڑا اپنی ہیلتھ کو آپ سمجھیں کہ کمپرومائز کر کے جانے والی بات ہے. تو میں تو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ پارلیمنٹ میں کوئی جائے اس طرح کے سیشن. تو چودھری صاحب آپ نے کہا کہ اس میں سارے جو کمیٹی کے اندر لوگ تھے وہ پرانے تھے, کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی جو تھے they were in favor of real session over a virtual session because of the age factor؟ obviously مشترکہ ہی فیصلہ ہوا ہے نا, یہ علیحدہ فیصلہ تھا, متفقہ فیصلہ ہوا ہے. تو بالکل اس میں جو ہے وہ کمیٹی کو سب سے پہلے تو ہمیں بلانا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آئی ٹی منسٹری کو بلانا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ان کو کیا پتا کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو پہلی تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ فزیکل سیشن کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ میں تو اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا. آپ نہیں جائیں گے سر پارلیمنٹ کے سیشن میں؟ نہیں, میں تو نہیں جا سکتا جی. یہاں تو پتہ نہیں سارے پاکستان سے لوگوں نے آنا ہے. سیکیورٹی کا, ہیلتھ سیکیورٹی جو ہے وہ سیریسلی اس میں جبرڈائز ہوگی اور میرے خیال میں تو یہ بڑا ایک خطرناک فیصلہ ہے اور اس کے ریپرکشنز ہوں گے اور اس کا جائزہ لینا چاہیے. آپ پوری لیڈرشپ کو کی جان آپ خطرے میں ڈالنے جا رہے ہیں. پر چودھری صاحب وہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ جی اتنی جگہ ہے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ, گیلریز آپ خالی کر لیں تو 800 بندے کی جگہ ہے اور آپ بے شک فورم بھی پوائنٹ آؤٹ نہ کریں, کم لوگوں کو بلائیں اور سیشن کر لیں. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہ جو وائرس ہے اس کے پھیلنے کا جو انداز ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے اور اس سے کوئی کسی کی سیکیورٹی, جب اتنے لوگ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو کسی کا کوئی نہیں ہے. صرف پارلیمنٹ میں ممبر تو نہیں ہے نا, ان کا سٹاف ہے, ان کے لوگ ہیں, نیچے اتنا پورا کام ہے. یہ اتنے لوگ کم از کم آپ سمجھیں کہ آپ 1000 آدمی ایک فلور کے نیچے اکٹھا کریں گے. دس از ویری ڈینجرس. آئی ول ناٹ ریکمینڈ دیٹ. آئی ول فرینکلی جو کوئی میرے سے پوچھتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ذرا باہر ہی رہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ اندر ہونا تو بڑی خطرناک ہے. جس نے بھی فیصلہ کیا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کیا ہے. سیشن ورچوئل ہونا چاہیے تھا اور اپوزیشن کی ہر بیوقوفانہ بات جو ہے وہ ہمیں ماننی نہیں چاہیے اور ہر بات کے اوپر وہ اپنی خواجہ آصف اور یہ سارے ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اپنی ضد رکھیں. ان کو کہیں آپ شہباز شریف اور بلاول صاحب اپنے اجلاس تو روز جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ کرتے ہیں. یہ جو ورچوئل سب لاسٹ میں پتہ نہیں انہوں نے کس کو جفیاں ڈالنی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو بڑا ایک خطرناک کام ہے جو کہ پارلیمنٹ کی اس کمیٹی. چودھری صاحب آپ کے خیال میں کیا اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر بھی لوگ ہوں گے جو آپ جیسے خیالات رکھتے ہیں بٹ صرف یہ مسئلہ ہے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے یہ بات پبلکلی کہنے کی کہ ان کی لیڈرشپ غلط فیصلہ کر رہی ہے؟ نہیں, ظاہر ہے لوگ تو ہیں, باتیں تو کرتے ہی ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ بالکل بیوقوفانہ باتیں ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ پبلکلی کہنا مشکل ہو رہی ہے. اچھا چودھری صاحب, ایک طرف تو you've taken such a hard stand on the پارلیمنٹ کا سیشن, مگر ساتھ ساتھ آپ کی حکومت جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کی بات کر رہی ہے اور کہتی ہے ہم مختلف انڈسٹریز اور جو سیکٹرز ہیں اس کو کھولیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. پرابلم یہ ہے پوری دنیا میں, ہماری گورنمنٹ کا چیلنج نہیں ہے, پوری دنیا کی گورنمنٹ کا چیلنج ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں لوگوں کی ہیلتھ بھی بچ جائے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک پہیا بھی ایک معیشت کا جو ہے وہ چلتا رہے. اب اس میں یہ لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن, یہ 4-5 اصطلاحات ہیں جو آپ کو جو ہے وہ بار بار سننے میں آتی ہیں.
स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से फेवर वो कहते हैं कि ये होना चाहिए, और उसका मतलब ये है कि आप रोजाना की सिचुएशन को देखते हुए करें कि क्या क्या सेक्टर्स खुल सकते हैं, क्या क्या सेक्टर्स जो है उनको हमें बंद रखना चाहिए। तो जिस तरीके से एक मुकम्मल लॉकडाउन में प्रॉब्लम है, अगर आपको याद हो, दिन में जो 4 दिन मुकम्मल लॉकडाउन किया, उसके बाद आके आपका गिलगित बल्तिस्तान में आपका तेल खत्म हो गया। अब आपने गंदम उठानी है पूरे पंजाब से, सिंध से, और अब तो खैबर पख्तूनख्वा से भी। तो वहां पे आपका जो अगर कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे तो आप गंदम नहीं उठा सकेंगे, गंदम नहीं उठा सकेंगे तो आपका 4 महीने में वहां पे क्राइसिस आ जाएगा, आपका आटे का क्राइसिस आ जाएगा। तो ये गवर्नमेंट्स को एक्चुअली इट्स नॉट एन इजी डिसीजन, बट गवर्नमेंट्स को एक डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मेरी पूरी हमदर्दी है उनके साथ जो ये फैसले कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। चौधरी साहब, अब तो आपके ख्याल में अब 9 मई को जब ईज होगी लॉकडाउन की सूरत हाल, तो उसके बाद इज द गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द फैक्ट कि उसके बाद हो सकता है कि केसेस बढ़ें और आपको फैसला रिवर्स करना पड़े? एक्चुअली दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड एग्जैक्टली यस्टरडे। उन्होंने बिल्कुल ये बात कही कि इसको आप ध्यान में रखें कि अगर आप लॉकडाउन में ईज डाउन करेंगे तो केसेस बढ़ेंगे, और केसेस बढ़ेंगे तो उसको फिर आप कैसे डील करेंगे। तो ये एक मैं जिस आपसे कह रहा हूँ कि ये इवॉल्विंग सिचुएशन, आपको नहीं पता कि आप का फैसले का 100% क्या नतीजा निकलेगा। तो आप कोशिश करते हैं कि ये चीजें हों। अभी तक पाकिस्तान एक्चुअली वी हैव डन रादर वेल, और अल्लाह की भी मेहरबानी है, फ्रेंकली पूरी रीजन में ही हमारा जो उसका असरात हैं वो उससे कम है, जो अल्लाह ताला रहम फरमाए अमेरिका के लोगों के ऊपर, यूके के लोगों के ऊपर, जिस तरह से उनको सफर करना पड़ा, इटली को सफर करना पड़ा। ये रीजन जो है इसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये समहाउ थोड़ा बेहतर है। उस तरह का स्ट्रेन हमारे यहाँ नहीं आया, लेकिन खैर अभी हमें पता नहीं है फ्रेंकली कि आगे चल के सिचुएशन क्या बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू जारी रखेंगे जो कौमी असम्बली का इजलास है इस हवाले से, और हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया है। जब से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है मुल्क के अंदर, तो हुकूमत जो है उसका मौक़िफ़ ये था कि असम्बली का इजलास तो होना ज़रूरी है, मगर इसको एक वर्चुअल इजलास बुलाना चाहिए ताकि हिफाजती तदाबीर जो है वो अपनाई जा सके, और जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जा सके। मगर इसके ऊपर जो अपोजिशन की जमातें थीं उनका कोई ख़ास पॉजिटिव रद्द अमल नहीं था। ख़ास तौर पे जो नवाज़ लीग थी उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया कि जो पार्लियामेंट के रूल्स हैं उनके अंदर इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है एक वर्चुअल इजलास बुलाने की, और ज़रूरत यही है इस वक्त की कि एक जैसे कि रूटीन में इजलास बुलाया जाता है वैसे ही बुलाया जाए। और उसके बाद हुकूमत ने भी जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया, और अब अगले पीर से कौमी असम्बली का जो इजलास है वो बुलाया जाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि कुछ ना कुछ हिफाजती तदाबीर जो है वो अपनाई जाएंगी। इसी हवाले से एक दिन के वक्फे के बाद सेशन होगा, यानी कि पीर को होगा, बुध को होगा और फिर जुमे को, और कम से कम तादाद के अंदर जो अराकीन हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, और कोरम की निशानदेही नहीं की जाएगी ताकि कोई मसला ना हो। जो एजेंडा है वो कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 होगा, और कोई इस हवाले से तहरीक या लेजिस्लेशन नहीं होगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपकी जमात ने बहुत
स्टैंड लिया और कहा कि वर्चुअल इजलास नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल में आप लोगों की मुखालफत के बाद ही लगा कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फिर दे साइडेड विद यू। अब आप कैसे जो ये अब इजलास मंडे से होने वाला है, जमात का के अंदर क्या फैसले हुए हैं ताकि जो हिफाजत है और सेहत है आपके तमाम मेंबर्स की, उसको भी अहमियत दी जाए? देखिए, ये असल में तमाम हिफाजती तदाबीर जो हैं और इसका तरीकाकार जो है, ये तो स्पीकर साहब वज़ा करेंगे। हमारा तो, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि वैसे तो पाकिस्तान में रिवायात कुछ ऐसी हैं कि हमारे लिए रूल हो, कानून हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस चीज़ की प्रोविजन रूल्स के अंदर ना हो वो करना ज़रा गैर मुनासिब है। और बाद में जो फैसले किए जाएं उनको हर लिहाज से चैलेंज भी किया जा सकता है और वो इन्फोर्सेबल भी नहीं रहते अगर आपने किसी कानून के तहत या किसी रूल के तहत इजलास में शिरकत ना की हो। तो ये इतना अहम मौजू था और इतना अहम वक्त है हमारे ऊपर, इतना कड़ा वक्त है कि हम समझते थे कि मौसर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और उस डिबेट के नतीजे के अंदर जो फैसले बाहर आए वो फैसले फिर बाइंडिंग हो। ऐसा ना हो कि फिर किसी कानून की, किसी रूल की आड़ लेके कहा जाए कि भाई ये तो बाइंडिंग नहीं है, अगर वहां पे ये बात हो भी गई थी तो ये तो मजलिसी गैर कानूनी थी। तो ये तमाम मामलात थे सामने, जिसकी वजह से ये कहा गया कि इसको एक जो हमारा तरीकाकार है उसी तरह आगे बढ़ाया जाए। अब मैं आपके सवाल के दूसरी तरफ आता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ ये कोविड-19 कोई आपको मालूम है मार्च से ये तमाम गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो अगर मार्च से लेकर आज तक मई आ गया है और हम तरीकाकार सिर्फ चंद 100 लोगों का असेंबली में इकट्ठे होने का तरीकाकार तय नहीं कर पाए, और मुझे उम्मीद है कि पूरा तरीकाकार अब तय हो गया होगा और हो जाएगा और उसी तरीकाकार से इजलास होगा। लेकिन इससे आपको कम्प्लेक्सिटी का अंदाजा होता है, इससे आपको अंदाजा होता है कि ये कितना विरुलेंट वायरस है और ये कितना जानलेवा वायरस है कि हम तमाम ये सोच रहे हैं कि कितने लोग असेंबली में जाएंगे, तमाम लोग ना जाएं। हमारे पास काफ़ी सीटें हैं, अगर हम असेंबली के वो जो गैलरीज हैं उनको खाली कर लें तो 700-800 सीटें बन जाती हैं, और अगर वहाँ पे लोगों को बिठाया जाए तो वो 2-2, 3-3 सीटें छोड़ के भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और जगह हैं, जैसे हमारा वो बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पे भी इजलास बुलाया जा सकता है, जहाँ पे फासला जो है उसको मलबूस दिखाते जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि हम कितनी एहतियात के साथ ये गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर उसी वक्त जब हम इतनी एहतियात बरत रहे हैं, और आपके सवाल में भी वो है कि क्या एहतियाती तदाबीर होंगी, आपकी पार्टी ने क्या सोचा है, स्पीकर साहब ने क्या सोचा है, सेक्रेटरी असेंबली ने क्या सोचा है, मगर आप ये बताइए कि एक ठेकेदार जिसे काम करना है, जिसके पास ना तो सेक्रेटरी हैं ना उसके पास स्पीकर हैं कोई, वो खुद भी को कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, जो काम करने वाले हैं वो भी बेचारे मजदूर हैं, जो तरीका है कार है काम करने का वो भी आपको मालूम है कि एक एक कुदाल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो एक जो वो टोकरी सी स्टील की बनी होती है जिसमें वो गारा और ईंट और मसाला लेकर जाते हैं, और वो कढ़ाई जो है वो स्टील की बनी होती है, स्टील के ऊपर ये वायरस 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है। वो एक बच्चा उसको उठाता है, दूसरे को देता है, दूसरा सीढ़ी तक जाता है, सीढ़ी वाला बाबा लेके ऊपर। डॉक्टर साहब, तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सर ये बताइएगा, तो फिर सेनेट का जो सेशन है वो भी क्या नेशनल असेंबली के हॉल में वो आप लोग बुलाने का फैसला करेंगे, और उसकी कोई तारीख? जी, अभी तक तो हमें कोई इत्तला नहीं आई। मैंने पिछले दिनों कुछ तो सेनेट के दफातर में टेलीफोन भी किए, क्योंकि मैं तो इस कोरोना वायरस के हवाले से बहुत परेशान रहता हूं और रोज आके भरपूर लॉबी करने की कोशिश करता हूं कि खुदा के वास्ते इस वक्त कोरोना इस तेजी से बढ़ रहा है कि आप लोगों की जिंदगी से खेलेंगे अगर इस वक्त आप इस लॉकडाउन को नर्म करेंगे। आप पहले इस वायरस की कमर तोड़ दें, यानी उसका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाए, फिर नर्म करें ताकि लोगों की जिंदगियों की हिफाजत की जाए। पूरी दुनिया के ममालिक ने यही किया है। लेकिन कुछ मुझे, और ये बात मैं सेनेट के फ्लोर पर उठाना चाहता हूँ, मैं बाकायदा ये चाहता हूँ कि हम इस पर बात करें, वो बात रिकॉर्ड हो, इस पर डिस्कशन हो, कोई भरपूर कमेटी के अंदर भी इसके ऊपर तफसीली इसका जायजा लिया जाए और कुछ ऐसे फैसले किए जाएं जिनसे गरीब आदमी की इस सख्त वक्त में
ان کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو سکے اور ان کی زندگی کی حفاظت ہو سکے. لیکن ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ کب سے ہمارے سینٹ کا تو خیر اجلاس ہی نہیں ہوا, ابھی کچھ خبر بھی نہیں آئی کہ کب ہوگا. تو امید تو یہی ہے کہ ہمارے سینٹ کا بھی اجلاس ہوگا, نیشنل اسمبلی کا بھی اجلاس ہوگا, اور ہر طرف جو گفتگو ہوگی وہ ایک ہی نقطۂ نظر سے ہوگی, وہ ہوگی زندگی کے حفاظت کے نقطۂ نظر سے, جو اولین فریضہ ہے پارلیمان کا بھی اور حکومت کا بھی. اور اس میں بھی جو ترجیح دی جائے گی وہ پہلے غریب آدمی کی زندگی کو ترجیح دی جائے گی. اور یہ بھرپور گفتگو ہوگی کہ آپ یہ بتائیے کہ غریب آدمی کو پیسے پہنچانے ہیں, اگر آپ نے نرم نہیں کرنا, اور مجھے امید ہے کہ حکومت اس پہ نظر ثانی کرے گی, اگرچہ کل سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید نرم ہو جائے, مگر آج بھی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے دوبارہ دس از مائی پلی ٹو دا گورنمنٹ, میں دوبارہ سے درخواست کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ آپ اس وقت اس کو نرم نہ کریں, آپ غریب لوگوں کو پیسے پہنچانے کا انتظام کریں. آپ نے پہلے پیسے پہنچائے ہیں, بہت اچھا کیا ہے, مگر جو آپ نے اس وقت عمرہ کو یعنی کنسٹرکشن والوں کو جو پیکج دیا ہے, یا جو آپ نے ایکسپورٹرز کو پیکج دیا ہے, یا جو آپ نے مینوفیکچررز کو پیکج دیا ہے, اس تمام پیسے کو اگر آپ ملا لیں 230 ارب سے جو آپ کو IMF سے ملا ہے, تو یہ بہت بڑی رقم بن جاتی ہے. اور پورے ملک کے غریب لوگوں کو اگر آپ نے ایک مہینے کا راشن پہنچانا ہو تو آپ کو 500 ارب چاہیے. 230 ارب تو آپ کو مل گئے صرف IMF سے. تو یہ جو عمرہ کو ملے ہیں, اور میں کچھ امیدوں کے خلاف نہیں کوئی بات کرنا چاہتا, لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ لوگوں کو اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تو غریب آدمی کو آپ پیسے پہنچائیں, کچھ دیر سختی سے ایک مؤثر لاک ڈاؤن کو رکھیں, جب اس کی کمر ٹوٹ جائے اور اس کا ڈاکٹر صاحب بٹ کمر ٹوٹنے میں تو ہو سکتا ہے 2-3 مہینے لگ جائیں. دیکھیے پورے دنیا کے اندر یہ کمر جو ہے 6 سے 8 ہفتے میں ٹوٹی. آپ اسپین دیکھ لیجئے, اٹلی دیکھ لیجئے, سنگاپور دیکھ لیجئے, ووہان دیکھ لیجئے, کوئی بھی جگہ آپ دیکھیں. خیر ووہان نے تو اس کو ایکسٹرمینیٹ کر, بڑی کامیابی بھی ان کو ہوئی, لیکن ہر جگہ پہ جو مؤثر لاک ڈاؤن ہے اس کی میعاد تقریباً 6 سے 8 ہفتے رہی ہے. ہم نے پہلے 2-2.5 ہفتے بڑا مؤثر لاک ڈاؤن کیا, پھر ہم نے اس کے جو پھل تھے, جو ثمرات ہمارے سامنے آئے بھی تھے, لیکن ہم نے ضائع کر دی. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک ایسے نوجوان سے جن کو کووڈ-19 ہوا اور وہ صحت مند ہو گئے. ہم ان سے ان کے تجربے کے بارے میں پوچھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے کرونا مرض کو شکست دینے والے ایک نوجوان مریض کا. ٹیکسلا کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر طالب علم ہے اسامہ اعجاز. ان کو مارچ کے اندر یہ مرض ہوا, اور ان کا جو شمار ہے وہ پاکستان کے اندر جو لوکل ٹرانس کے کیسز ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. ان کو شفٹ کیا گیا انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی راولپنڈی میں, وہاں کوارنٹین میں رکھا گیا, مگر ہفتے کے اندر ہی وہ صحت یاب ہو گئے اور وہاں سے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں اسامہ اعجاز. شو اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طرح آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ کووڈ-19 سے آپ انفیکٹڈ ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے کیسے کنفرم کیا اس کو؟ بیسیکلی مجھے ایک میسج ریسیوڈ ہوا تھا NIH کی طرف سے کہ آپ کا کانٹیکٹ کسی پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ ہوئے, تو اس بہاف پہ پھر میں نے جا کے اپنا اسکریننگ کروائی پیمز ہاسپٹل سے. تو آن دا ویری نیکسٹ ڈے مجھے رپورٹ ملی کہ آپ کی جو کرونا کی جو رپورٹ ہے وہ پازیٹیو ہے. اچھا, اور اس کے بعد پھر آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں شفٹ ہو جائیں امیڈیٹلی؟ نہیں, میں کیونکہ اسلام آباد میں آتا ہوں تو اس وجہ سے میں نے مجھے اس پیریڈ میں مجھے کانٹیکٹس ہونا شروع ہو گئے تھے ڈفرینٹ ADCs وغیرہ اور کرونا سیل سے. میں پیمز گیا تھا, وہ پیمز والے مجھے لینے آئے تھے, بٹ انہوں نے کہا کہ آپ ہوم کوارنٹائن ہو جائیں, آپ کو آئسولیٹ ہونے کی ضرورت نہیں. بٹ نیکسٹ ڈے ADC راولپنڈی کانٹیکٹڈ می, اور کرونا سیل والوں نے ڈاکٹر سہیل کہ آپ آ جائیں آئسولیشن میں, اٹس گڈ فار یو. تو نیکسٹ ڈے پہ اس لیے میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی چلا گیا.
تو اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کسی قسم کے کوئی سمٹمز تھے، کوئی جیسے کہتے ہیں کہ گلا خراب ہوتا ہے یا زکام سا محسوس ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، یا بالکل جو اے سمٹومیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انہیں طبی مسئلہ ہے، یو ور ون آف دوز؟ آئی واز بیسیکلی اے سمپٹومیٹک پیشنٹ، مجھے کوئی سمٹمس نہیں تھے. میں بڑا فریش رہا ہوں 5-6 دن جو میں ہاسپٹل میں رہا ہوں 7 days. اچھا، اور آپ کے گھر والے جو تھے کیا ان میں سے کوئی انفیکٹ ہوا؟ نہیں، گھر والے انٹائر جو تھے وہ ان سب کی رپورٹس نیگیٹو تھی، خالی میری ہی پازیٹیو تھی. کیونکہ جس دن میں ٹیسٹ کروا کے آیا تھا اس کے بعد احتیاطاً میں کوارنٹائن ہو گیا تھا، اپنے روم میں سیلف آئسولیٹ کر لیا تھا. تو بس وہ ایک سٹیپ میرا اچھا تھا جس وجہ سے میرے گھر والے جو ہیں وہ سیف تھے. دیٹس ویری فارچونیٹ. اچھا اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو کوارنٹائن ہسپتال کے اندر وقت گزرا وہ کیسا گزرا، وہاں فیسلٹیز کیسی تھیں؟ اور ہم نے بہت ذکر سنا ہے کہ وہاں آپ جو میڈیکل سٹاف کو ہیلپ کرتے رہے ہیں، کبھی پیشنٹس کا خیال رکھ رہے تھے، کبھی ان کے واکی ٹاکیز فکس کر رہے تھے، تو ہمیں ذرا وہ بھی قصہ سنائیے گا. ہاسپٹل کا ٹائم تو بہت اچھا، مطلب یہ میری لائف کا ایک ایڈونچر رہے گا. اور واکی ٹاکی تو بس وہ ویسی فریکوینسی تھوڑی سی سیٹ کرتی ہے، ایسا کچھ نہیں. باقی یہ کہ جو سینئر سٹیزنز تھے ان کی ہیلپ کر کے کافی خوشی محسوس ہوئی، جو ان کے دل سے دعائیں نکلی تو وہ ابھی بھی یاد آتی ہیں، تو کافی خوشی ہوتی ہے. باقی یہ ہم سب کی مطلب رائٹ ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس کا، اپنے سینئر سٹیزنز کا کافی خیال رکھا کریں. اور ڈاکٹرز ہمارے ساتھ اگر اتنا کوآپریٹ کر رہے تھے ان دا بگننگ ڈیز، جب ان کے پاس اتنی ایسے فیسلٹیز بھی نہیں تھی، اور تو پھر ہمارے اینڈ سے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو تب اندر نرسز وغیرہ کا اگر ایشو تھا یا کچھ بایو میڈیکل انجینئرس کا، تو آپ کی ہیلپ آؤٹ سے اگر وہ تھوڑا سا ایشو سالو ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا. تو بس وہ اسی چکر میں جو ہے کافی گپ شپ بھی ہاسپٹل والوں سے ہوگی. پھر یہ بتائیے کہ ہسپتال کی فیسلٹیز کیسی تھی؟ آپ کو وارڈ میں رکھا گیا تھا، کمرے میں آپ تھے، کھانا پینا فراہم ہو رہا تھا؟ ذرا جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا کچھ بتائیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب ان کو خدا نخواستہ جانا پڑتا ہے کوارنٹین میں تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا کوآپریٹو سٹاف، مطلب اب پہلے میری پرسیپشن ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے بارے میں کچھ اور تھی، لیکن ان 6 دن میں میرا پرسیپشن چینج ہو گیا ٹوٹلی. اتنے کوآپریٹو ڈاکٹرز اور نرسز. اور مجھے انہوں نے وارڈ میں رکھا تھا، بٹ وارڈ ایسے نہیں کہ آپ سارے مکس ہوتے ہیں اس کے اندر. ایک مطلب آپ کرٹنز وغیرہ آگے کرتے ہیں تو آپ کا ایک سیپریٹ روم بن جاتا ہے، ایک آپ کی چھوٹی سی کبرڈ ہوتی ہے، بیڈ ہوتا ہے، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل. تو وہ ایک روم ٹائپ ہی بن جاتا ہے. اور وہاں پہ ڈاکٹر کیسر تھے، مطلب ساری نرسز سب بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں. اور کھانا پینا شروع میں تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا، بٹ وہ منسٹر آئے تھے راشد حفیظ، ان سے کمپلین کی اور انہوں نے بڑا کوئک ایکشن لیا تھا، اور اس کے بعد تو ایوری تھنگ واز فائن. تو سارا دن اب واٹ وڈ یو ڈو دیئر، کیا کرتے تھے آپ؟ وقت کیسے گزارتے تھے وہاں اپنا؟ پہلے بھی بتایا، مطلب وہاں پہ ہمارے اندر وہ تھے تبلیغی جماعت والے، وہ ماشاءاللہ 5 وقت کی جماعت کرواتے رہے. نماز پڑھ لی، قرآن پاک موبائل پہ پڑھ لیا. اور اس کے علاوہ میں تو سارا دن باہر ہی ہوتا تھا. ایک تو فون کالز اتنے آتے تھے، سب پوچھ رہے ہوتے تھے. باقی آگے پیچھے کبھی کسی نرس کے ساتھ گپ شپ لگا لی، کسی ڈاکٹر کے ساتھ کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ. دن کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. فون کالز اتنے آتے تھے کہ بس انہیں پہ بندہ رہ رہے کہ دن گزر جاتا تھا. اور آپ کو ہفتے کے بعد ڈسچارج کیوں کر دیا تھا اسامہ صاحب؟ کیا ٹیسٹ دوبارہ آپ کا نیگیٹو آ گیا تھا؟ بیسیکلی آن دا ویری 5th ڈے آپ کا دوبارہ PCR ہوتا ہے، اسکریننگ. تو میری وہ نیگیٹو آ گئی، اور اس کے بعد WHO کے SOPs کے مطابق کہ آپ کے 2 کنزیکٹیو نیگیٹو آنے چاہیے. تو پھر میرا دوسرا بھی نیگیٹو آ گیا تھا، وہ بھی اسی دن، جس دن پہلا نیگیٹو آیا اسی دن انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کیا، اور ایک دن بعد وہ بھی نیگیٹو آیا. بیسیکلی میں ریکور 5 ڈے میں ہوں، اور ڈسچارج میں 7 to 8 ڈے میں ہوں. تو میں 8ویں دن ڈسچارج ہوں. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اسامہ صاحب. بیسٹ آف لک ود یور اسٹڈی مومنٹ. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. جانے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کے لیے بہتر طریقہ سب سے یہی ہے کہ آپ ہر وقت اپنے ہاتھ دھوتے رہیں.